العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ 18 ہر کے مادر و پدر را بیا زارد، بوئے بہشت نہ یابد۔ ہر کے یہ اسماء موصولہ ہے۔ جس طریقے سے عربی میں اسماء موصولہ آتے ہیں ایسے فارسی میں بھی اسماء موصولہ آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے ہر کے۔ اس کا معنی آتا ہے جو شخص یا جس شخص، ٹھیک، مادر و پدر ماں باپ، را کا معنی کو، بیا زارد، آزاریدن مصدر کا معنی آتا ہے ستانا۔ یہ قاعدہ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، البتہ اس چیز پر میں نے بہت غور کیا تو یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ جس کے شروع میں الف مدہ ہے، جیسے آزارد یا ورد، آمد، آیت وغیرہ، اب اگر اس کے شروع میں ہم با لائیں یا میم لائیں یا نون لائیں تو اس صورت میں جو الف مدہ ہوتا ہے، الف مدہ کا جو مد ہوتا ہے یہ یا سے بدل جاتا ہے۔ جیسے آزاریدن مصدر کا معنی ستانا، مضارع آتا ہے آزارد، تو دیکھیے ایک طرف ہے آزارد اور دوسری طرف ہے با۔ اب آ سے پہلے با آ گیا، اب جو آ کا جو مد ہے اس کو یا بنا دیں گے، اب ہو جائے گا بیا زارد، ٹھیک ہے۔ اور با پر زیر کیوں پڑھیں گے؟ تو اس کا قاعدہ تصل مصادر میں ہم نے پڑھا، جس فعل پر با داخل ہو اگر اس کے پہلے حرف پر پیش ہے تو با پر پیش پڑھیں گے، اور اگر زیر یا زبر ہو تو زیر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا پر زبر آ رہا لہٰذا با پر زیر پڑھیں گے۔ ایک چیز تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دی، اور دوسری ایک اہم بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ، مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ ہمیں مل نہیں پاتا ہے۔ البتہ میں نے پہلی فارسی کے پہلے سبق میں یا دوسرے سبق میں 5 مضارع کے ایسے قاعدے بیان کیے ہیں کہ اگر وہ ہم 5 قاعدے یاد کر لیں تو تقریباً 50% ہم مضارع مصادر سے مضارع بنا سکتے ہیں۔ ان 5 قاعدوں میں سے ایک بہت مشہور قاعدہ ہے اور بہت زیادہ یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ علامت مصدر گرانے کے بعد، اب علامت مصدر یا تو دن ہوگا یا تن ہوگا، گفتن میں تن ہوا اور آوردن میں دن۔ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر یا آ جائے تو اس یا کو بھی گرا دیں گے اور اس کے بعد دال بڑھا دیں گے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، آزاریدن، اب دن گرایا تو ہو گیا آزاری، اب اس یا کو بھی گرا کر کے دال بڑھا دے، ہو جائے گا آزارد۔ اس لیے کہ تصل مصادر میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، تو یا گرا کے دال لائیں گے اور اس سے پہلے زبر لائیں گے۔ اسی طریقے سے خندیدن سے خندد، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے خسپیدن سے خسبت، رسیدن سے رسد، اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی تصل مصادر میں آپ کو۔ یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیے گا۔ بیازارت کا معنی ستاتا ہے یا ستائے گا، دونوں معنی ہم لگا سکتے ہیں۔ جو شخص ماں باپ کو ستائے گا، یا جو شخص ماں باپ کو ستاتا ہے، یہ مضارع ہے، دونوں معنی یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں۔ بوئے بہشت نہ یابد، بو کا معنی مہک۔ قاعدہ یہ ہے اگر مضاف کے آخر میں واو ہو تو اس صورت میں مضاف کے بعد یا مجہول کا اضافہ کرتے ہیں، تو بو یہ مضاف ہے اور بہشت یہ مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے بو کے بعد یا مجہول کا اضافہ کیا گیا۔ بوئے بہشت جنت کی مہک، نیابت، یافتن کا معنی پانا، اسی سے نیابت نہیں پائے گا۔
جو شخص ماں باپ کو ستائے گا یا جو شخص ماں باپ کو ستاتا ہے وہ جنت کی مہک یعنی خوشبو نہیں پائے گا۔ 19 با پدرو مادر خیش نکوئی کنید تا پسران شما با شما نیکوئی کنند۔ با پدرو مادر خیش، اس کو خیش پڑھیں گے، یعنی خا کے بعد جو واو ہے وہ واو پڑھنے میں نہیں آئے گا، خا یا سے ملے گا، اور یہ یا معروف ہے، یعنی خیش نہیں پڑھیں گے بلکہ خیش پڑھیں گے۔ با کا معنی ساتھ، با پدرو مادر خیش، خیش سے ترجمہ لگائیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکوئی بھلائی کنید کرو، تا تاکہ پسران شما تمہارے لڑکے، بشما تمہارے ساتھ نیکوئی کنند نیکوئی بھلائی کنند کرے۔ نیکوئی اور نیکوئی دونوں کا معنی بھلائی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ تمہارے لڑکے تمہارے ساتھ بھلائی کرے۔ خوشنودی خدائے تعالی در خوشنودی مادر و پدر است و نا خوشنودی او در نا خوشنودی مادر و پدر۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک لفظ آیا خوشنودی، اس کا معنی آتا ہے خوشی، رضامندی۔ بریلی شریف میں 3 ادارے بہت مشہور ہیں، منظر اسلام، مظہر اسلام، جامعہ نوریہ۔ جامعہ نوریہ میں ایک بہت بزرگ استاذ ہیں مولانا عبدالسلام صاحب، ماشاءاللہ ایک اچھے عالم دین ہیں اور اللہ کی رحمت سے بعمل ہیں۔ تو انہوں نے میری اس طرف رہنمائی کی کہ خوشنودی کا معنی رضامندی جب آپ کریں گے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے، یعنی آپ یہ ترجمہ نہ لگائیں خوشنودی خدائے تعالیٰ کی رضامندی۔ رضامندی کی نسبت، رضامندی کا لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ مناسب نہیں ہے، اس کی جگہ آپ خوشی یا خالی رضا یہ ترجمہ لگا لیں تو بہتر ہے۔ تو پیچھے ایک حدیث گزری تھی، مسواک کنید کے عذاب پاکی دھیان است و خوشنودی رحمان، تو وہاں بھی میں نے رحمان کی رضامندی ترجمہ کیا تھا، تو آپ اس کو بھی درست کر کے رحمان کی خوشی یا رحمان کی رضا یہ ترجمہ لگا لیجئے۔ اور خوشنودی بولا بھی چاہتا ہے تو خوشنودی کا معنی خوشی لگا لیں، ٹھیک ہے، یا خالی رضا لگا لیں۔ خوشنودی خدائے تعالیٰ کی رضا در خوشنودی مادر و پدر است، ماں باپ کی رضامندی میں ہے، و نا خوشنودی او اور اس کی نا خوشنودی، ناراضگی کہہ سکتے، اور اس کی ناراضگی در نا خوشنودی مادر و پدر، ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو خوشنودی جو پہلا والا ہے اس کا معنی رضا، اور بعد والا جو خوشنودی ہے اس کا معنی رضامندی، اور ادھر جو ناخوشنودی دونوں جگہ ہے تو اس کا معنی ناراضگی۔ خدائے تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اس کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ہر کے خاموشی ورزید سلامت ماند و ہر کے سلامت ماند رستگاری یافت۔ ہر کے خاموشی ورزید، ورزیدن کا معنی اختیار کرنا، اسی سے ماضی مطلق ہے، ورزید اختیار کی۔ ہر کے خاموشی، جس شخص نے خاموشی ورزید اختیار کی، جس شخص نے خاموشی اختیار کی، اس کا بالکل آسان ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں جو چپ رہا۔ سلامت ماند، ماندن سے سلامت ماند وہ سلامت رہا، وہ ہر کے سلامت ماند اور جو شخص سلامت رہا رستگاری یافت۔ رستن کا معنی چھوٹنا، اسی سے حاصل مصدر ہے رستگاری، چھٹکارا۔ یافت، یافتن مصدر سے ماضی مطلق ہے، معنی آتا ہے پانا، اس کا معنی پائی۔ اب دیکھیں ترجمہ، جس شخص نے خاموشی اختیار کی یا
جو شخص چپ رہا وہ سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے چھٹکارا پایا۔ 22 سے چیز زبو است، خواب بسیار، گفتن بسیار، خوردن بسیار۔ سے چیز تین چیزیں، زبو خراب، است کا معنی ہے نہیں لگائیں گے، تین چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ لگائیں گے ہیں۔ تین چیزیں خراب ہیں، خواب بسیار، خواب کا معنی نیند، خواب یا سونا، یہ معنی آتے ہیں۔ خواب بسیار زیادہ سونا، گفتن بسیار زیادہ بولنا، خوردن بسیار زیادہ کھانا۔ ہر کے بسیار خورد بسے بود کے بیمار شود، و ہر کے کم خوردن عادت خود کند بیمار نہ شود۔ ہر کے جو شخص بسیار خورد، خوردن مصدر سے، خورد زیادہ کھاتا ہے، بسے بود، بسے کا معنی اکثر یا بہت، بسے بود اکثر ہوتا ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیمار شود، کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ وہر کے اور جو شخص کم خوردن، کم کھانا، عادت خود اپنی عادت کنت کرتا ہے یعنی بنا لیتا ہے، اور جو شخص کم کھانا اپنی عادت بنا لیتا ہے، بیمار نہ شود، وہ بیمار نہیں ہوتا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، جو شخص زیادہ کھاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جو شخص کم کھانا اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ 12 خندہ بسیار دل را بمیراند، خندہ خندیدن کا معنی ہنسنا، اسی سے ہے خندہ، حاصل مصدر ہنسی، خندہ بسیار زیادہ ہنسی، دل را دل کو، بمیراند، بمیراند میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے مل نہیں پایا کسی لغت میں۔ جب میں نے غور کیا، طریقہ تادیہ کا میں نے طریقہ پڑھا تو میرے ذہن میں ساری باتیں آ گئی، اب آپ بھی سن سکتے ہیں۔ مردن کا معنی آتا ہے مرنا، اس سے ہے امر میر۔ اب طریقہ تادیہ یعنی لازم کو متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امر کے آخر میں زبر دے کر انیدن بڑھا دے۔ اب لفظ تھا میر، اب میر کے آخر میں زبر دے، اب ہو گیا میرا، اب اس کے بعد انیدن بڑھا دیں تو ہو گیا میرا نیدن۔ تو مردن کا معنی مرنا اور میرا نیدن کا معنی مار ڈالنا، تو میرا نیدن ہو گیا۔ اب اس سے مضارع کیسے بنائیں گے؟ بالکل آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، علامت مصدر گرانے کے بعد اگر یا ہے تو اس کو بھی گرا دے۔ اب دیکھیے لفظ ہے میرا نیدن، تو پہلے دن گرا دے، اب علامت مصدر اب ہو گیا میرا نی، اب نی کا یا گرائیں اور دال جوڑ دیں، ہو گیا میراند، اب با اور جوڑ دیں، اب ہو گیا بمیراند۔ تو مردن کا معنی مرنا اور میرا نیدن کا معنی مار ڈالنا، تو میرا نیدن مصدر سے بنا ہے میراند، ٹھیک ہے۔ خندہ بسیار زیادہ ہنسی، دل را دل کو، بمیراند مار ڈالتی ہے۔ رنجوران را عیادت کنید، وبر جنازہ مسلمانان حاضر شوید، و آخرت را یاد دارید۔ رنجور کا معنی آتا ہے بیمار آدمی، ٹھیک۔ جمع بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون بڑھا دیں، تو رنجور کی جمع رنجوران، معنی بیمار لوگ۔ رنجوران را بیمار لوگوں کی عیادت کنید، عیادت کرو، بولا بھی جاتا ہے، پھر بھی عیادت کا معنی آتا ہے مزاج پرسی کرنا، تو معنی کیا ہوگا؟ بیمار لوگوں کی مزاج پرسی کرو۔ وبر جنازہ مسلمانان اور مسلمانوں کے جنازے پر حاضر شوید، حاضر ہو، شدن کا معنی ہونا، اسی سے ہے شود، مضارع شود، شون، شوی، شوید۔ و آخرت را اور آخرت کو یاد، یاد، دارید، داشتن کا معنی رکھنا، اسی سے مضارع آتا دارد۔ ایک قاعدہ مضارع بنانے کا یہ بھی ہے، علامت مصدر گرانے کے بعد اگر شین آ جائے تو اس شین کو را سے بدل دے۔ اب دیکھیے لفظ تھا داشتن، تو علامت مصدر گرائی تو ہوا داشت، داشت، ٹھیک ہے۔ تو اب اس شین کو ہم نے بدلا را سے، اب ہو گیا دار، اب
دال بڑھا دی کیونکہ صیغہ واحد غائب میں دال آتا ہے، ٹھیک ہے، تو را کے بعد دال لائے اور دال سے پہلے زبر آتا، ہو گیا دارد۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر شین آ جائے تو اس کو را سے بدل دے اور اس کے بعد دال جوڑے، دال سے پہلے زبر آئے گا، مضارع بن جائے گا۔ داشتن کا معنی رکھنا، دارے تم رکھو۔ بیمار لوگوں کی عیادت کرو اور مسلمانوں کے جنازے پر حاضر ہو اور آخرت کو یاد رکھو۔ 26 بیمار را روز اول باید پرسید، بیمار را بیمار کو روز اول پہلے دن باید، بایستن کا معنی چاہیے، بایستن کا معنی بایستن مصدر سے آیا ہے باید، ٹھیک ہے، تو باید کا معنی چاہیے، پرسیدن مصدر سے پوچھنا، بیمار کو پہلے دن پوچھنا چاہیے۔ 27 مسلمان را باید کہ ہمسایہ و مہمان خود را عزیز دارد و سخن پسندیدہ گوید ورنہ خاموش ماند۔ مسلمان را باید، باید بایستن مصدر سے، مسلمان کو چاہیے کہ ہمسایہ و مہمان خود را عزیز دارد، ہمسایہ کا معنی پڑوسی، مہمان کا معنی مہمان، خود کا معنی اپنا، اپنی، اپنے، ٹھیک ہے، اور عزیز کا معنی آتا ہے، عزیز بھی بولا جاتا ہے، محبوب پیارا بھی بولا جاتا ہے، خود سے ترجمہ لگائیں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی اور مہمان را کو عزیز دارد، دارد داشتن سے بنا رکھنے کے معنی میں عزیز دارد، عزیز رکھے یا محبوب رکھے، وہ سخن پسندیدہ اور پسندیدہ بات یعنی اچھی بات گوید کہے، ورنہ خاموش ماند، ماند ماندن مصدر سے رہنے کے معنی میں آتا ہے، ورنہ خاموش رہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی اور مہمان کو عزیز رکھے یا محبوب رکھے اور پسندیدہ بات یا اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ ہر جا کے باشی از خدائے تعالی بے ترس و پاداش بدی بنے کی کن و مردم بنیک خوئی معاملہ کن۔ ہر جا، جس جگہ، کے باشی کہ تو ہو، بودن کا معنی ہونا رہنا، اسی سے باشد مضارع آتا ہے اور یہ باشی حاضر ہے، واحد حاضر کا صیغہ۔ ہر جا کے باشی، جس جگہ کے تو ہو یا جس جگہ کے تو رہ، دونوں معنی لگا سکتے۔ از خدائے تعالی، خدائے تعالی سے، بے ترس، ترسیدن کا معنی ڈرنا، اسی سے بے ترس تو ڈر، و پاداش بدی، پاداش کا معنی بدلہ، و پاداش بدی اور برائی کا بدلہ، بنیکی، نیکی سے، کن تو کر، و بمردم اور لوگوں کے ساتھ، بنیک خوئی معاملہ کن۔ نیک خوئی، اس کا معنی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے استاذ محترم مولانا عبدالسلام صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے رہنمائی فرمائی کہ نیک خوئی کا ترجمہ آپ لگائیں نیک خصلتی یا خوش مزاجی۔ وما مردم اور لوگوں کے ساتھ بنیک خوئی، نیک خصلتی سے، معاملہ کن، معاملہ کر، مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر، یہ اس کا مطلب ہو رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، جس جگہ کہ تو ہو یا جس جگہ کہ تو رہ، خدائے تعالیٰ سے ڈر اور برائی کا بدلہ نیکی سے کر، اور لوگوں کے ساتھ نیک خصلتی سے یا خوش مزاجی سے معاملہ کر۔ 29 ہر کے دروے، واو پر زبر غلط ہے، زیر آئے گا۔ ہر کے دروے ازی سے چیز یکے بود اگرچہ نماز کند و روزہ دارد منافق باشد، یکے آ کے درو گوید، دو ماہ کے خلاف وعدہ کند، سو ماہ کے خیانت کند۔ ہر کے، جس شخص، در وے، در کا معنی میں اور وے کا معنی اس، در وے اس میں، جس شخص اس میں، یہ معنی ہو رہا ہے لفظی۔ ہر کے دروے کا آسان معنی ہو جائے گا جس شخص میں، ازی سے چیز، ازی اصل میں تھا از این، از کا معنی سے، ای کا معنی اس، ٹھیک۔
حمزہ گرا دیا، ازی سے چیز، ان تین چیزوں میں سے یکے باشد کوئی ایک ہو، اگرچہ نماز کنت، اگرچہ نماز ادا کرے، وہ روزہ دارت اور روزہ رکھے، منافق باشد، منافق ہوگا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ سماعت کرے، منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو، اور ایسے لوگ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، تو آج کے دور میں تو یہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافق عملی، یعنی عمل کے اعتبار سے منافق آج بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ تفصیل چھوڑیں، منافق کا معنی منافق ہی لگا لیں، ٹھیک ہے۔ البتہ منافق کی تعریف ایک مرتبہ سن لیں، شریعت اسلامیہ میں وہ شخص، یعنی منافق وہ شخص ہے جو بظاہر مسلمان ہو مگر دل سے کافر ہو، ٹھیک۔ منافق ہوگا یہ کہ پہلا کے کا معنی آتا ہے وہ، لیکن یہاں پر لگے گا یہ تینوں جگہ، یکے کے پہلا یہ کہ دروغ گوید، جھوٹ کہے، دوم کے دوسرا یہ کہ خلاف وعدہ، وعدے کے خلاف کرے، یعنی وعدہ خلافی کرے، سوم کے تیسرا یہ کہ خیانت کنت، امانت میں چوری کرے، ٹھیک ہے۔ پورے کا ترجمہ دیکھیں، جس شخص میں ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، منافق ہوگا۔ پہلا یہ کہ جھوٹ بولے، دوسرا یہ کہ وعدہ خلافی کرے، تیسرا یہ کہ خیانت کرے۔ دروغ روزی را بکاہد، دروغ کا معنی جھوٹ، روزی را روزی کو، بکاہد کاہد کا معنی گھٹانا، اسی سے مضارع کاہد گھٹا دیتا ہے، جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ 31 بزرگ ترین گناہان شرک است و نافرمانی مادر و پدر و سخن دروغ نیز۔ بزرگ ترین کا معنی، بزرگ کا معنی بڑا، اور ترین سب سے بڑا، بزرگ ترین سب سے بڑا، گناہان گناہ کی جمع گناہان، گناہوں میں، شرک است شرک ہے، گناہوں میں سب سے بڑا، ٹھیک ہے، گناہوں میں سب سے بڑا شرک ہے۔ آسان ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور آسان تھوڑا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ وہ نافرمانی مادر و پدر، اور ماں باپ کی نافرمانی، و سخن دروغ نیز، نیز کا معنی بھی، اور جھوٹ بات بھی۔ اب پورے کا ترجمہ دیکھیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹ بات بھی۔ خشم ایمان را چنا تباہ کند کہ صبر انگبین را، خشم غصہ ایمان را، ایمان کو چنا، چنا اصل میں تھا چوں ٹھیک ہے، لغات کشوری میں یہی لکھا ہے کہ اصل میں چوں تھا۔ اس کا معنی یہاں پر لگائیں گے آپ ایسا، ٹھیک ہے۔ غصہ ایمان کو ایسا تباہ کند، تباہ کر دیتا ہے، غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے، غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے کہ صبر انگبین را، صبر کا معنی ایلوا، انگبین را، انگبین کا معنی شہد، اور را کا معنی کو۔ ویسے کے مختلف معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے معنی کیا کیا آتے ہیں، میں کچھ معنی آپ کو بتا دوں۔ اس کا معنی جو، وہ، چھوٹا، بے حیثیت، ایسا، کس نے، کس واسطے، یکایک، بلکہ، کافی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا لگے گا دیکھ لیں۔ غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو، تو یہاں پر اس کا معنی جیسے لگائیں گے،
جیسے ایل و شہد کو۔ 33 ہر کے خشم فرو خورد حق تعالی عذاب عذب بردارت۔ ہر کے جو خشم غصہ، فرو کا معنی آتا ہے نیچے کم رتبہ، یہ معنی آتا ہے، لیکن فرو خوردن کا معنی آتا ہے پینا، فرو خورد پی جاتا ہے۔ ہر کے جو خشم فرو خورد غصہ پی جاتا ہے، حق تعالی یعنی اللہ تعالی، عذاب عذب اس سے بردارت، برداشتن کا معنی اٹھانا، اسی سے بردارت اٹھا لیتا ہے۔ جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ 34 جامع سفید بہترین جامہ است۔ جامع سفید سفید لباس، بہترین سب سے اچھا، جامہ جامع کی جمع جامہ لباسوں میں۔ معنی کیا ہوگا؟ جامہ سے ترجمہ لگائیں، کپڑوں میں بہترین سب سے اچھا، جامع سفید سفید لباس است ہے، کپڑوں میں سب سے اچھا سفید لباس ہے۔ آخر سے ترجمہ لگائیں گے، کپڑوں میں سب سے اچھا سفید لباس ہے۔ آسان ترجمہ یہ ہوگا، سب سے اچھا لباس سفید ہے، یہ سفید لباس سب سے اچھا ہے، سفید لباس سب سے اچھا ہے، یہ اردو کا آسان ترجمہ ہو جائے گا، سفید لباس سب سے اچھا ہے۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ کپڑوں میں سب سے اچھا سفید لباس ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ العلم